بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو پہلا روزہ مبارک ہو۔ اور آج جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سحری نئے پاکستان میں کریں گے اور افطاری پرانے پاکستان میں کریں گے، میرا خیال یہ ہے کہ صورتحال اب بہت حد تک بدل چکی ہے اور کچھ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ آج جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اجلاس کی صدارت کی، اور جو ہی وہ اجلاس کی صدارت کے لیے آئے تو فواد چودھری جو وزیر قانون کا عہدہ انہوں نے گزشتہ روز ہی سنبھالا تھا، انہوں نے کہا کہ انہیں بات کرنی ہے، اور جب انہوں نے اپنی بات کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت اپوزیشن کا یہ حق ہے یا قومی اسمبلی کا کوئی بھی رکن وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتا ہے، لیکن آئین کا آرٹیکل 5 بھی ہے کہ ملک کے اندر کسی بیرونی طاقت کی حمایت پر یا کوئی سازش کر کے اس طرح کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اسپیکر نے اس پر اپنی رولنگ دی، اور رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ 7 تاریخ کو یہ کانسپریسی سامنے آئی تھی اور 8 تاریخ کو اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے، اس لیے وہ تحریک عدم اعتماد کو آئین کی آرٹیکل 5 کے تحت اس کو مسترد کرتے ہیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا، اور شدید احتجاج کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ خبر سامنے آئی اور وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا اپنے ان کی تاریخ کا جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ یہ مختصر ترین خطاب تھا جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن کی تیاری کریں، وہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے صدر کو تجویز بھجوا چکے ہیں اور ایڈوائس جاری کر دی گئی ہے، اور سارے لوگ الیکشن کی تیاری کریں۔ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ہوگا کیا، اور کیا یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہیں، کیونکہ حوالے تو سارے آئین کے دیے جا رہے ہیں، کیا چیزیں آئین کے مطابق ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ تو ایک لائر ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اسپیکر تحریک عدم اعتماد کو کسی صورت میں مسترد نہیں کر سکتا، یہ استحقاق ہے ان لوگوں کا کہ وہ قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کریں یا ایکسیپٹ کریں، یہ لوگوں کا استحقاق ہے جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا گیا ہے، یہ ابھی بھی اس کو زیر التوا سمجھا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ختم ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، اس کے بعد اس کے پاس اسمبلیاں توڑنے کا اختیار باقی نہیں رہتا، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے۔ اب ایک ایشو تو یہ ہے کہ قانون کے مطابق جو چیز پارلیمنٹ میں ہوتی ہے سپریم کورٹ میں اس پر کوئی ڈیسیژن نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں گئے تھے تو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے، اور کل پرامن طریقے سے ساری ووٹنگ ہونی چاہیے۔ اور وزیر اعظم نے اس سے پہلے اپنے اراکین کو روکا ہوا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے، لیکن گزشتہ روز ان کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے تمام اراکین پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ سارے اراکین آج پارلیمنٹ میں موجود تھے، اور وہاں پر فواد چودھری صاحب نے جب تقریر کی تو یہ نعرے بھی لگائے گئے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو ان کے کیمرے تھے انہوں نے زیادہ اپوزیشن کے بینچز کو نہیں دکھایا، بہت کم دکھایا، لیکن زیادہ حکومت کا جو ایریا تھا، گورنمنٹ کا جو ایریا ہے حزب اقتدار کا، اسے زیادہ تر دکھایا گیا ہے۔ لیکن اپوزیشن بہت سخت احتجاج کر رہی ہے اس سارے ایشو پر۔ اب وہ کرنے کیا جا رہی ہے، کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کیا اس ساری صورتحال میں اپوزیشن کیا کرے گی اور حکومت کیا کرے گی۔ آئینی تقاضے اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی اس وقت ایک ون ون سچویشن جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد نہیں پیش ہوئی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد بھی صورتحال یہی ہونی تھی کہ آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی تھیں اور انتخابات کی طرف جانا تھا، کیونکہ تمام پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فیس سمیت جو باقی اتحادی پارٹیاں یا وہ لوگ جو حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ جا کر ملے تھے، ان سب نے اس بات پر اتفاق رائے کر لیا تھا کہ ہاں وہ اپوزیشن کے ساتھ مطلب ہے کہ جو اسمبلیاں ختم کر کے انتخابات کی طرف جائیں گے، اور مسلم لیگ نون بھی یہی چاہ رہی تھی، اور عمران خان نے بھی ایک جو اچھا اور بہتر طریقہ
جو وہی کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں، ہم نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ ون ون سچویشن ہے، یعنی جو کچھ اپوزیشن چاہ رہی تھی وہ بھی ہو چکا، اور جو حکومت کہنا چاہ رہی تھی اور حکومت جس بات پر آمادہ ہو چکی تھی اور جس چیز کو مان چکی تھی وہ بھی یہی صورتحال تھی۔ اس کے قانونی تقاضے الگ سے ہیں اور اس پر الگ سے ایک پوری بحث ہو سکتی ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں کیا یہ آئین اور قانون کے دائرۂ کار کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو کچھ ہوا وہ بہرحال دونوں کے فائدے میں جا رہا ہے، اور دونوں کے جو بنیادی مطالبات ہیں ان کے اس میں جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اب وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بن چکے ہیں کیونکہ انہوں نے خود اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ اس وقت جو پاکستان میں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ کر رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے، اور دوسرا جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ سرپرائز ہے، یعنی عمران خان صاحب نے جس سرپرائز کا اعلان کیا تھا وہ سرپرائز آج انہوں نے دے دیا ہے، اور تیسرا ٹرینڈ کر رہا ہے شہباز شریف صاحب کا، اور چوتھا ٹرینڈ پاکستان اس وقت کر رہا ہے شیم فل، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ جو آج کا واقعہ کیا، اور پھر جو اور شیم فل کی ٹرینڈ کو اپوزیشن گورنمنٹ کے لوگ دونوں مل کر استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح غداروں کو گرفتار کرو، یہ بھی پاکستان بڑا ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے، نو کانفیڈنس موشن یہ بھی چل رہی ہے، اور بریکنگ نیوز بڑی خبر کے نام سے یہ بھی چل رہا ہے۔ اور ایک اور ٹرینڈ پاکستان میں چل رہا ہے، بڑی مشہور جو سیریز تھی گیم آف تھرون، اس کو ریفرنس بنایا جا رہا ہے آج کی ساری صورتحال کے مطابق، تو وہ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اور ٹرینڈ جاری ہے، شیر پنجاب حمزہ شہباز، اور ڈی چوک بھی اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے بھی اور پنجاب حکومت نے بھی پابندی لگا دی ہے کہ صحافی کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور پنجاب میں جو پریس گیلری ہے اس کو زنجیروں لگا کر تالے لگا دیے ہیں۔ تو صورتحال ساری جو ہے بالکل اسی طرح چل رہی ہے۔ اچھا، ہنا پرویز بٹ جو مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ہیں، بڑی اہم سرگرم کارکن ہیں، تو آج انہوں نے کہا کہ آج لگتا ہے کہ جیسے عید ہے، یعنی انہیں آج کا دن عید کا لگ رہا تھا۔ تو اس ساری صورتحال میں پھر جو اب صورتحال پیدا ہونے والی ہے، بڑے اہم آئینی جو سوالات ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسپیکر اسمبلی وزیر اعظم کے خلاف موجودہ تحریک عدم اعتماد کو کردم قرار دینے کی کیا رولنگ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی خود اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کی موجودگی میں ہاؤس کا عمل روک سکتا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کا صدر کو اسمبلیاں تحریر کرنے کا جو مشورہ دینا ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ اور ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں یہ تمام جو ہیں یہ غیر آئینی اقدامات ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے جو قریبی حلقوں کے رپورٹر ہیں وہ اس وقت جشن منا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے تھے نا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوگی، اور وہ دن آ گیا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو رہی۔ اچھا، نذیر غالب صاحب پاکستان کے بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بول ٹی وی میں ہوتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ سازش عمران خان نے کی ہے، ہار نہیں مانی، نظام کو لپیٹ دیا، شرمناک فیصلہ، تاریخ کا سیاہ ترین دن، ملک کی سلامتی کے خلاف سازش، آج آئین کو توڑ دیا گیا۔ تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس پر اپنے اظہار کیا ہے اور اپنی رائے کا اظہار دیے۔ بعض لوگوں نے بہت ہی سخت الفاظ جو ہیں ان میں رد عمل کا مظاہرہ کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت نے اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے، یعنی فوری طور پر جس کا وزیر اعظم نے ایڈوائز کیا تھا صدر مملکت عارف علوی نے اسمبلی توڑنے کی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ابھی تک جو کچھ ہونا تھا وہ سب آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ قانونی موشگافیاں اپنی جگہ پر رہیں گی، سوالات اپنی جگہ پر موجود رہیں گے، لیکن اب پاکستان میں انتخابات پر جانے کا وقت آ چکا ہے، اور اس انتخاب میں اب دیکھنا ہے کہ ایک طرف مشترکہ اپوزیشن ہے، متحدہ اپوزیشن ہے، دوسری طرف عمران خان ہے، اور اب سیاسی اتحاد بننے جائیں گے، اور کچھ سیاسی اتحاد بڑے اہمیت کے حامل ہوں گے، کیونکہ اپوزیشن کے اندر اب دراڑیں پڑنے کا عمل جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔